بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے نبی پاک کس طرح عید مناتے تھے اور ہمیں کس طرح عید منانی چاہیے۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے ساتھ عید کا ایسا واقعہ شیئر کریں گے جو ہمارے نبی کی رحمت اور دیالت کو بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جب ہمارے نبی نے ایک روتے ہوئے یتیم بچے کو سہارا دیا اور اس کی عید منائی۔ پیارے دوستوں، درد بھرے واقعے کو سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل واقعی اسلام پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عید الفطر کے دن صبح کے وقت ہمارے نبی پاک مسجد نبی میں عید کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ اکرام خوش تھے کہ ابھی اللہ رب العزت سے عیدگاہ میں انعام اور اکرام ملنے والا ہے۔ جب نبی پاک نے عید کے احکام اور فضائل بیان کر دیے تو تمام صحابہ اکرام اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو چکے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن سکے اور طے کیے گئے وقت پر مسجد نبی پہنچ سکے۔ کچھ دیر بعد نبی پاک اپنے گھر تشریف لائے۔ وہاں دیکھا کہ حسن اور حسین نہا دھو کر خوش لگا کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی پاک دروازے پہ قدم رکھا تو اللہ کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواز سے نانا نانا کہتے ہوئے آپ سے لپٹ گئے۔ نبی پاک نے دونوں کے پیرے پیشانی پر چوما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں بٹھا دیا۔ پھر فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ غسل سے فارغ ہو کر نبی پاک نے سفید کپڑے پہن لیے۔ اتنے میں حضرت بلال نے دروازے پر دستک دی۔ پھر نبی پاک اور حسن حسین کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ آپ پہلے سے ہی صحابہ اکرام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر یہ مبارک قافلہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ جبرائیل نورانی فرشتوں کے ساتھ مبارک قافلے کی نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضر تھے۔ اس مبارک قافلے کا استقبال کرنے کے لیے یہ مبارک قافلہ عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے عیدگاہ کے قریب پہنچا، اچانک نبی پاک کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ یہ ایسا درد بھرا رونا تھا کہ یتیموں کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ نبی پاک نے دیکھا کہ بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ جب وہ دوسرے بچوں کو خوش دیکھتا تو اور زیادہ مایوس ہو جاتا تو اپنی آواز بلند کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کیا اور کائنات کا رخ بدل گیا۔ حسن اور حسین تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روتے ہوئے بچے کے قریب پہنچ گئے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع بھیڑ کی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور خشکیاں بھرنے لگا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یتیم دور یاد آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اپنے لگتے جگر کے ٹکڑے کو بیٹا کرتا ہے تو اس میں کتنا لطف آتا ہے۔ بچے نے روتے ہوئے گلے سے کہا، میں ایک یتیم ہوں، میرے ممی پاپا اس دنیا میں نہیں رہے اور جن لوگوں کے پاس میں رہتا ہوں وہ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میرے ساتھ عید منانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک نے اس یتیم کی عید بنا لی۔ نبی پاک کا دل اس معصوم بچے کا دل دیکھ کر پگھل گیا۔ آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بہت پیار سے فرمایا، بیٹا اگر میں تمہارا ابا بن جاؤں، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور حسن حسین تمہارے بھائی بن جائے، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ بچے کے آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے خوشی سے کہا، میرے تو ابا اس دنیا میں چلے گئے ہیں، کیا اس دنیا میں ایسا کوئی ہے کہ مجھے بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے؟ نبی پاک نے آگے بڑھ کر اس یتیم بچے کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ وہ دوش مبارک کچھ منٹ پہلے حسن اور حسین سوار تھے، اب وہاں یتیم بے سہارا بیٹھا ہوا تھا۔ بچے کے میلے کچلے کپڑے دیکھ کر اور اس کی معصوم صورت دیکھ کر اور اس کی بے بسی دیکھ لیکن وہ آج فخر کر رہا تھا۔ پھر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مل گئی۔ بچے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا میں تمہارا ابا ہوں۔ بچے کے آنکھوں میں حیرانی خوشی کی ملی جلی مہک تھی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، واقعی آپ میرے ابا ہیں، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے اور فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ تم اتنے دیر سے رو رہے ہو۔ بچے نے آنسو پوچھ کر کہا، مجھے تو احساس بھی نہیں، میں کب سے رو رہا ہوں۔
آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم کو ایک منصبہ رتبہ عطا کر دیا جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملا ہوا تھا۔ نابا سے حسن حسین پیدل چل رہے تھے اور یتیم بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھا۔ پھر کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ قافلہ کہاں پر گیا؟ عیدگاہ کی طرف نہیں، اس یتیم کو اتنی دیر رہنا تھا جتنی دیر حسن حسین رہے تھے۔ وقت کی گھڑی تو اپنی رفتار دھیمی کر دے، نظام کائنات تو رک جا، سورج تو اپنی چال بند کر لے، کیونکہ جب تک اس یتیم کی عید نہیں ہو جاتی تب تک پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عید نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، آج اچانک آپ اس طرح کیوں تشریف لائے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عائشہ، آج میں نے ایک یتیم کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، تو اولاد کے لیے تڑپتی تھی نا، آج خدا نے دیکھو آرزو پوری کر دی۔ میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ پھر ایک یتیم بچے کو آگے کرتے ہوئے فرمایا، محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا، یا مرحبا یا نبی۔ پھر بچے کو گود میں لے کر چوما۔ پیغمبر نے فرمایا، اے عائشہ، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، محمد اس کے ابا ہے، اس کی کوئی امی نہیں ہے، تم اس کی امی ہو، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، حسن حسین اس کے بھائی ہے، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ، بچے کو نہلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہلانے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بیٹی، مجھے یاد ہے تو قاسم اور ابراہیم بھائیوں کی موت پر روتی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر ہمارے ساتھ عید پر لے جانا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مرحبا یا نبی۔ پھر پانی دینے چلی گئی۔ حضور اکرم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کی جسم پر لگی مہر اتار رہے تھے۔ جنت کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی تھی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑوں کا انتظام کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب وہ بچہ خوشی سے باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش ہے؟ بچہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا۔ میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑوں کا انتظام کر دیا۔ اور میرے ابا رسول اللہ ہے، میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، میری بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، میرے چاچا سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور میرے بھائی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ سن کر ایک لڑکے نے کہا، کاش آج میرے باپ نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، یہ بچہ ہمارے نبی کی یہی فضیلت میں رہا، یہاں تک کہ جس دن آپ وصال فرمائے اور کہہ رہا تھا، افسوس آج پھر میں یتیم اور غریب ہو گیا، کیونکہ پیارے دوستو، حضور پاک نے یتیموں کے بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا، اس سے محبت کرے گا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنے نیکیاں لکھ دیں گے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی نبی پاک کی پیروی کرتے ہوئے عید کے موقع پر اپنے ارد گرد رہنے والے غریب بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے اور ہمیں قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ سیکھ ہماری اصلی عید کیا ہے؟ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، عید صرف نئے کپڑے پہننے، میٹھی سویاں کھانے، خوشیاں منانے کا نام نہیں ہے۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی غریب کی جھولی میں خوشیاں ڈال دی جائے۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکان آ جائے۔ عید تب ہوتی ہے جب کسی بے سہارا کو سہارا مل جائے۔ تو آئیے اس عید پر ہم سب ایک یتیم اور غریب، ایک ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تاکہ ہماری عید بھی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی طرح مکمل ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے آگے شیئر کریں اور ایک نیک عمل کا حصہ بنیں۔ آپ کو میری طرف سے عید مبارک۔